الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن، مقدمہ تفسیر نسخ القرآن بالسنت کے قائلین اور ان کے دلائل۔ امام مالک اصحاب امام ابی حنیفہ، جمہور اشارہ اور معتزلہ کے اس کے قائل ہیں کہ سنت سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سنت بھی اسی طرح وحی الہیہ ہے جس طرح قرآن وحی الہیہ ہے۔ سورہ نجم آیت 3 اور 4 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور وہ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا کلام یعنی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہی ہوتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کے سوا اور کوئی فرق نہیں کہ قرآن کے الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاء اور ترتیب پر مبنی ہیں، اور دونوں کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ہیں۔ اس لیے عقلاً اور شرعاً یہ جائز ہے کہ کسی ایک وحی سے ثابت ہونے والا حکم دوسری وحی سے منسوخ کر دیا جائے۔ نسخ القرآن بالسنت کے مانعین یعنی کہ انکار کرنے والے اور ان کے دلائل کا تجزیہ۔ امام شافعی، امام احمد کے ایک قول اور اہل ظاہر کے نزدیک سنت سے قرآن کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے سورہ نحل آیت 44، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب قرآن کے معنی بیان کرنے میں منحصر ہے، اور اگر سنت قرآن کی ناسخ ہو تو سنت قرآن کے بیان کی بجائے اس کی رافع ہو جائے گی۔ اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیان کرنے والے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر یعنی ڈرانے والا فرمایا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں یعنی بشارت دینے والے بھی ہیں۔ تو جس طرح آپ کو نذیر کہنے سے آپ کے بشیر ہونے کی نفی نہیں ہوتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بیان ہونے سے اس کے ناسخ ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ اور بالفرض اگر آپ کا منصب صرف قرآن کے بیان کرنے میں منحصر ہو تو پھر آپ کا شارع ہونا اور بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کرنا بھی اس حصر کے خلاف ہوگا، حالانکہ قرآن کریم سے آپ کا شارع ہونا اور آپ کے لیے تحلیل و تحریم کا منصب بھی ثابت ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں آپ کے شارع ہونے کا بیان ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 157، اور وہ نبی امی پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت میں آپ کے منصب تحلیل اور تحریم کا بیان ہے۔ نیز ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ بیان کے منافی نہیں ہے، کیونکہ سنت سے قرآن کا کوئی حکم بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ قرآن کریم کی بعض آیات کے عموم کو سنت سے خاص کر لیا گیا ہے، اور سنت سے یہ متعین کرنا کہ اس آیت کے عموم سے فلاں فرد کو فلاں خاص کر لیا گیا ہے، یہ بھی قرآن کا بیان ہے۔ مخالفین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن سے سنت کی حجیت ثابت ہے۔ اب اگر سنت خود قرآن کی ناسخ ہو تو سنت بھی حجت نہیں رہے گی، کیونکہ نسخ رفع ہے اور جب اصل اٹھ جائے گی تو فرع بھی اٹھ جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جن آیات سے سنت کی حجیت ثابت ہے، سنت ان کے لیے ناسخ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اعتراض لازم آئے، بلکہ وہ دوسری آیات بعض آیات کے عموم کی ناسخ ہے۔ مخالفین کی تیسری
دلیل یہ آیتیں سورہ یونس آیت 15 ہے، اور جب ہم روشن آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، اور جب ہماری روشن آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جن کو آخرت میں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل دیں۔ آپ کہیے میرے لیے اس کو اپنی طرف سے بدلنا جائز نہیں، میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کرنا آپ کے اختیار میں نہیں، اور سنت کے ناسخ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی قرآن کے الفاظ تبدیل کر دیے جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے عموم سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے۔ مخالفین کی چوتھی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 106، جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ دلیل کی تقریر یہ ہے کہ اگر سنت قرآن کی ناسخ ہو تو اس سے لازم آئے گا کہ سنت قرآن کی مثل ہو یا اس سے افضل ہو، اور یہ محال ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت کے الفاظ اور نظم قرآن کی مثل نہیں ہو سکتے، اور سنت کے ناسخ قرآن ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے عموم اور اطلاعات کی تقید کرتی ہے، اور سنت متواترہ سے ثابت ہونے والا حکم بھی اسی طرح قطعی ہے جس طرح قرآن قطعی ہے۔ نیز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سنت بھی وحی الہیہ ہے، اس لیے در حقیقت منسوخ کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فقط مبلغ